حدیث نمبر 329۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو ایسا کرتا ہے وہ کس لیے کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تم میں سے کوئی بھی ایسا نہ کرے، کیونکہ جو بھی جان پیدا کی گئی ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے۔ اور سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ قرآن کے نازل ہوتے ہوئے بھی ہم عزل کیا کرتے تھے۔ اگر کسی چیز سے روکا جانا ہوتا تو قرآن ہمیں اس سے روک دیتا۔ شرح المفردات۔ العزل مجامعت کے دوران بوقت انزال آدمی کا اپنی شرمگاہ کو عورت کی شرمگاہ سے باہر نکال لینا۔ شرح الحدیث۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری ایک لونڈی ہے، میں اس سے عزل کرتا ہوں کیونکہ میں اس کا حاملہ ہونا پسند نہیں کرتا اور چاہتا وہی کچھ ہوں جو دوسرے لوگ چاہتے ہیں، لیکن یہود کہتے ہیں کہ عزل کرنا زندہ درگور کرنے کی چھوٹی قسم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود جھوٹ کہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اس سے پیدا کرنا چاہے تو تم اس سے روکنے کی چندہ استطاعت نہیں رکھتے۔ سنن نبی داؤد۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مروی ہے، ہم عہد رسالت میں عزل کیا کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چل گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع نہیں فرمایا۔ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 330۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس شخص نے بھی علم رکھنے کے باوجود اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کی تو اس نے کفر کیا۔ جو کوئی ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہ ہو تو وہ ہم میں سے نہیں، اور اسے آگ میں اپنا ٹھکانہ تیار کر لینا چاہیے۔ اور جو شخص کسی آدمی کو کافر کہہ کر بلائے یا کہے اے اللہ کے دشمن حالانکہ ایسا نہ ہو تو وہ یعنی اس کا یہ کہنا اسی پر لوٹ آتا ہے۔ شرح المفردات۔ وَلْيَتَبَوَّأْ، اپنی منزل، ٹھکانہ اور مقام پکڑ لے۔ واحد مذکر غائب، فعل امر معلوم، باب تفاعل۔ شرح الحدیث۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بحالت اسلام اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کی، حالانکہ وہ جانتا بھی ہو کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے، تو اس پر جنت حرام ہے۔ صحیح البخاری۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس شخص سے اس کے مسلمان ہونے کی پہچان ہوتی ہو اور اس کے کافر ہونے کے بارے میں اس کے یعنی کافر کہنے والے کے زعم میں کوئی شبہ تک نہ ہو تو وہ کہنے والا خود ہی کافر ہو جائے گا۔ فتح الباری ابن حجر۔ راوی الحدیث۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کا نام جندب بن جنادہ تھا، نام کے بجائے ابو ذر غفاری کنیت سے زیادہ معروف تھے۔ آپ کا شمار اشراف میں ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 180 احادیث روایت کی، 32 ہجری میں وفات پائی۔ کتاب الرضاع، رضاعت کے مسائل۔ رضع ان کا مطلب ہے ماں کا دودھ پینا۔ رضاعت کے مسائل کا تعلق بھی احکام نکاح ہی سے ہے۔ شریعت نے نکاح کے لیے جس طرح نسبی رشتوں کو حرام قرار دیا ہے، یعنی ماں، بیٹی، بہن، بانجی، بھتیجی، پھوپھی اور خالہ وغیرہ، اسی طرح وہ رشتے بھی حرام ہیں جو رضاعت کی روح سے ہوں، یعنی لڑکے اور لڑکی نے اگر ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہے تو وہ آپس میں حرام ہوں گے، کیونکہ اس سے وہ رضاعی بہن بھائی بن جاتے ہیں۔ پھر جو رشتے نسب کی بنا پر حرام ہوتے ہیں وہ تمام رضاعت کی روح سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ اپنے نامولود کو دیہاتوں کی عورتوں سے دودھ پلوایا کرتے تھے،
دیہاتوں میں چونکہ آب و ہوا کھلی اور ماحول صحت مندانہ ہوتا ہے، نیز وہاں کی زبان دانی بھی اپنی اصلیت پر قائم ہوتی ہے، اس لیے ان سے دودھ پلوانے کا مقصد بھی یہی ہوا کرتا تھا کہ ان کا بچہ ان تمام فوائد سے مستفید ہو جائے۔ اس لیے اس طرح کے مسائل وقوع پذیر ہوتے رہتے تھے کہ لا علمی میں ایسے لڑکے و لڑکی کی شادی کر دی جاتی تھی جنہوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہوتا تھا، معلوم ہونے پر انہیں اپنا عقد توڑنا پڑتا۔ اس لیے اسلام نے رضاعت کے متعلق مستقل احکام بیان فرما دیے۔ حدیث نمبر 331۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے بارے میں فرمایا کہ وہ میرے لیے حلال نہیں ہے، جو رشتہ نسب سے حرام ہو وہ رضاعت سے بھی حرام ہوتا ہے، اور وہ رضاعت کی روح سے میری بھتیجی ہے۔ شرح الحدیث۔ اس مسئلے کی توضیح حدیث نمبر 305 کے تحت گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 332۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً رضاعت اس سے بھی حرام کر دیتی ہے جو ولادت کی روح سے حرام ہوتا ہے۔ شرح الحدیث۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس تحریم کا سبب وہ چیز ہے جو مرد و عورت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے، یعنی دودھ۔ جب رضیع یعنی دودھ پینے والے کو اس دودھ سے غذا دی جاتی ہے تو وہ شخص بھی ان دونوں کا ایک جز بن جاتا ہے اور ان سب کے درمیان حرمت واقع ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 333۔ انہی سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ ابو القیس کے بھائی افلا نے پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد میرے گھر آنے کی اجازت مانگی، تو میں نے کہا اللہ کی قسم میں اسے اجازت نہیں دوں گی یہاں تک کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت طلب کر لوں، کیونکہ ابو القیس کے بھائی نے تو میری رضاعت نہیں کی، وہ تو ابو القیس کی بیوی نے مجھے دودھ پلایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یقیناً آدمی نے مجھے دودھ نہیں پلایا بلکہ مجھے تو اس کی بیوی نے دودھ پلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، اسے اجازت دے دے کیونکہ وہ تیرا چاچا ہے۔ عروہ کہتے ہیں اسی وجہ سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی، جو رشتہ نسب سے حرام ہو اسے رضاعت سے بھی حرام سمجھو۔ ایک روایت میں ہے، افلا نے مجھ سے اجازت طلب کی تو میں نے اسے اجازت نہیں دی، تو اس نے کہا، کیا تو مجھ سے پردہ کرتی ہے حالانکہ میں تیرا چاچا ہوں؟ میں نے کہا، وہ کیسے؟ اس نے کہا، تجھے میرے بھائی کی بیوی نے میرے بھائی کے دودھ کے باعث ہی تو دودھ پلایا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا نے سچ کہا ہے، اسے اجازت دے دے، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ شرح المفردات۔ تربت یمینک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہونے کا مطلب ہے کہ تو مفلس و غریب ہو جائے۔ عرب لوگ کسی کو ان الفاظ میں بد دعا دیا کرتے تھے، حالانکہ ان کی مراد واقعتاً ایسا ہو جانا نہیں ہوتا تھا بلکہ صرف غصے کا اظہار کرنے کے لیے کلمات بولے جاتے تھے۔ حقیقت میں بد دعا مقصود نہیں ہوتی تھی۔ تربت واحد مونث غائب، فعل ماضی معلوم، باب سمیع یسمع۔ شرح الحدیث۔ اس حدیث میں بھی رضاعت کے رشتے کو نسب کے رشتے کے مثل قرار دیا ہے، یعنی مرضعہ کے خاوند کے بھائی کو چاچا قرار دیا گیا ہے۔ گویا جس طرح نسبی چاچا سے رشتہ حرام ہے، اسی طرح رضاعی چاچا سے بھی رشتہ حرام ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پردہ نہ کرنے کا حکم فرمایا۔ حدیث نمبر 334۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہی بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میرے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ کون ہے؟ میں نے کہا، میرا رضاعی بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، ذرا
دیکھ لیا کرو کہ کون تمہارا بھائی ہے، کیونکہ رضاعت وہی معتبر ہے جو بھوک کے وقت میں ہو۔ شرح المفردات: المجاعہ وہ حالت جس میں بچے کو بھوک لگی ہو۔ شرح الحدیث: حرمت والی رضاعت تبھی ثابت ہوگی جب بچے کو اتنا دودھ پلایا جائے کہ جو اس کی بھوک ختم کر دے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے، 1 یا 2 گھونٹوں سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد۔ حدیث نمبر 335۔ سیدنا عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ام یحییٰ بنت ابی ایحاب سے شادی کر لی تو ایک حبشیہ لونڈی آئی اور اس نے کہا، میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ چنانچہ میں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے دوسری طرف یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی جانب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر کیسے تمہارا نکاح باقی رہ سکتا ہے، جبکہ اس نے بتلا دیا ہے کہ اس نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ شرح المفردات: فتنحیت میں ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ پہ جا کر بیٹھ گیا۔ واحد مذکر مؤنث متکلم ماضی معلوم باب تفاعل۔ شرح الحدیث: ایک حبشیہ لونڈی نے آ کر جب سیدنا عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی ام یحییٰ کو بتلایا کہ میں نے تو تم دونوں کو دودھ پلایا ہے اور تم دونوں آپس میں شادی کیے ہوئے ہو۔ عقبہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فیصلہ فرمایا کہ جب اس لونڈی نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ اس نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، تو پھر تم ام یحییٰ کو بیوی کے طور پہ کس طرح رکھ سکتے ہو، حالانکہ در حقیقت تم آپس میں رضاعی بہن بھائی ہو اور تمہارا میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو گیا ہے۔ چنانچہ اس حدیث سے اس بات کی بخوبی وضاحت ہو جاتی ہے کہ جو رشتے نسب سے حرام ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہے، اور اگر لا علمی میں انسان رضاعت کے روح سے کسی محرم سے شادی کر لیتا ہے تو پتہ چلنے پر اسے اپنا نکاح ختم کرنا ہوگا، چاہے زندگی کے کسی بھی حصے میں اس بات کا پتہ چلے۔ ابن دقیق العید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ حدیث میں رضاعت کے حکم میں اکیلی مرضعہ کی گواہی قبول کرنے پر دلیل ہے۔ شرح عمدۃ الاحکام لابن دقیق العید۔ راوی الحدیث: عقبہ بن حارث بن عامر بن عدی بن نوفل بن عبد مناف آپ کے والد جنگ بدر میں مشرکین کی طرف سے شریک ہوئے تھے اور خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کی شہادت اسی کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ آپ نے صرف 7 احادیث روایت کی ہیں۔ حدیث نمبر 336۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روانہ ہوئے تو ان کے پیچھے حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی آواز دیتی ہوئی آئی، اے چچا جان! حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے لے لیا اور ہاتھ پکڑ کر فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس لائے اور کہا، اپنے چچا کی بیٹی کو پکڑ، تو میں نے اسے بٹھا لیا۔ سیدنا علی، جعفر اور زید رضی اللہ عنہم اس کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اس کی پرورش کا زیادہ حق رکھتا ہوں کیونکہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے۔ جعفر رضی اللہ عنہ بولے، ایک مرتبہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور دوسرا اس کی خالہ بھی میرے نکاح میں ہے، اور زید رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ میری بھتیجی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ اس کی خالہ کے حق میں کر دیا اور فرمایا، خالہ ماں کی قائم مقام ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ جعفر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میری صورت اور میرا اخلاق تیرے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، اور زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تو ہمارا بھائی اور ہمارا دوست ہے۔ شرح المفردات: خلقی ظاہر صفات شکل و صورت:
خلقی باطنی صفات اخلاق و عادات مولانا ہمارا آزاد کردہ غلام شرح الحدیث اس حدیث سے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ خالہ ماں ہی کے مقام و مرتبہ کی حامل ہوتی ہے اور اگر کسی بچے کی والدہ زندہ نہ ہو تو اس کی پرورش کی زیادہ حقدار اس کی خالہ ہوگی۔ کتاب القصاص قصاص کے مسائل۔ اسلام کی نظر میں تمام لوگ برابر اور ایک حیثیت رکھتے ہیں۔ کسی امیر کو غریب پر اور کسی طاقتور کو کمزور پر من حیث الانسان کوئی فضیلت اور مرتبت حاصل نہیں ہے۔ اس لیے تمام لوگوں کو ان کے حقوق دینے اور ان کی جان و مال اور عزت کی حفاظت کے لیے اسلام نے ایسے اصول و قوانین وضع فرمائے ہیں کہ جن کے نفاذ سے ہر شخص مامون رہ سکتا ہے۔ قصاص کا حکم بھی انہی اصول میں سے ایک درخشندہ اصول ہے۔ اسلام نے نہ صرف انسانی جان بلکہ ایک عضو میں قصاص رکھا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو بدلے میں اسے بھی قتل کیا جائے۔ اگر کوئی کسی کی آنکھ پھوڑ دے، ناک، کان، ہاتھ، پاؤں کاٹ دے، یہاں تک کہ اگر دانت بھی توڑ دے تو بدلے میں اس کا بھی وہی عضو کاٹا یا توڑا جائے گا۔ اگر آج بھی قصاص کے حکم کا نفاذ ہو جائے تو معاشرہ قحط و خون اور ظلم و زیادتی سے پاک ہو جائے گا۔ جب ہر کسی کو یہ معلوم ہوگا کہ اگر میں نے کسی کی جان لی یا ظلم و زیادتی کی تو بدلے میں مجھے بھی وہی کچھ بھگتنا پڑے گا، تو پھر کوئی بھی بدامنی پھیلانے کی جرات نہ کر سکے گا۔ مگر افسوس کہ ہمارے نام نہاد مسلم حکمران خود ہی اسلامی احکام سے پہلوتی کرنے میں پیش ہے اور غیر اسلامی قانون کو اس اسلامی ملک کا آئین بنا کر اور تمام فیصلے اسی کے مطابق کر کے دن رات اللہ و رسول سے بغاوت کیے جا رہے ہیں۔ حدیث نمبر 337۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مسلمان آدمی جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں، اس کا خون حلال نہیں ہے سوائے ان تین لوگوں میں سے کسی ایک کے: شادی شدہ زانی، جان کے بدلے جان، اور جماعت سے الگ ہوتے ہوئے اپنے دین کو چھوڑ دینے والا۔ شرح المفردات۔ الثیب الزانی وہ شادی شدہ شخص جو زنا کا ارتکاب کرے۔ الزانی واحد مذکر اسم فاعل باب ضرب یضرب۔ الطارق چھوڑنے والا واحد مذکر اسم فاعل باب نصر ینصر۔ المفارق جماعت سے الگ ہونے والا واحد مذکر اسم فاعل باب مفاعلہ۔ والنفس بالنفس اس شخص کو قتل کرنا جس نے کسی کو بنا کسی جرم کے ناحق اور ظلماً قتل کر دیا ہو۔ والتارک لدینہ المفارق للجماعہ مرتد دین سے پھر جانے والا۔ شرح الحدیث۔ اگر کوئی شخص شادی شدہ ہو کر زنا کرے یا کسی کو قتل کر دے یا دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب قبول کر لے تو وہ بالاتفاق واجب القتل ہے اور مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے۔ حدیث نمبر 338۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت لوگوں کے درمیان جو سب سے پہلا فیصلہ کیا جائے گا وہ خون کے بارے میں ہوگا۔ شرح المفردات۔ الدماء دمن کی جمع ہے، مراد مقتول کا خون ہے۔ شرح الحدیث۔ اسلام دین امن ہے اور شریعت اسلامیہ نے بلا وجہ کسی کی جان لینے کو نہ صرف حرام قرار دیا ہے بلکہ قابل مواخذہ اور موجب قصاص جرم قرار دیا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناحق قتل کو 7 ہلاک کر دینے والے امور میں ذکر فرمایا ہے۔ صحیح البخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن نسائی۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دنیا کا تباہ ہو جانا کسی مسلمان شخص کے قتل سے بہت ہلکی بات ہے۔ سنن نسائی، جامع الترمذی۔ ایک روایت میں
معاملے کی سنگینی سے باخبر کرتے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زمین و آسمان میں رہنے والے سب کے سب ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ الترغیب و ترہیب للمنذری۔ حدیث نمبر 339۔ سیدنا سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سہل اور محیصہ بن مسعود خیبر کی طرف گئے، اور ان دنوں مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان صلح تھی، تو وہ اپنے کام کی غرض سے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ پھر ایک دن محیصہ عبداللہ بن سہل کے پاس آئے تو وہ اپنے خون میں لتھڑے قتل کیے پڑے تھے، سو انہوں نے انہیں دفن کیا۔ پھر وہ مدینہ آئے تو عبد الرحمن اور ان کے ساتھ مسعود کے دونوں بیٹے محیصہ اور حویصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو عبد الرحمن بات کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے کو بات کرنے دو۔ وہ لوگوں میں سے کم عمر نوجوان تھا، چنانچہ وہ خاموش ہو گیا۔ پھر دونوں نے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم قسم اٹھاؤ گے اور اپنے قاتل یا اپنے ساتھی کے خون کا حق مانگو گے؟ انہوں نے کہا، ہم کیسے قسم اٹھائیں گے کہ نہ تو ہم وہاں حاضر تھے اور نہ ہم نے کچھ دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو یہودی 50 قسمیں اٹھا کر تم سے بری ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا، ہم کافر لوگوں کی قسموں کا اعتبار کیسے کر سکتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے اس کی دیت ادا فرمائی۔ حماد بن زید کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے 50 آدمی ان میں سے کسی شخص کے خلاف قسم اٹھا دے تو وہ سارے کا سارا یا رسیوں سے باندھ کر تمہارے حوالے کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا، اس معاملے میں ہم وہاں حاضر ہی نہیں تھے تو ہم کیسے قسم اٹھا لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر یہودی 50 قسمیں اٹھا کر تم سے بری ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو کافر لوگ ہیں۔ سعید بن عبید کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا کہ اس کے خون کو رائے گان قرار دے، چنانچہ صدقہ کے اونٹوں میں سے 100 اونٹ اس کی دیت ادا فرما دی۔ شرح المفردات۔ یتشحت، خون میں لت پت لتھڑا ہوا، واحد مذکر غائب مضارع معلوم باب تفاعل۔ قتیلہ، یہ بمعنی مقتول ہے، صفت مشبہ بمعنی مفعول، باب نصر ینصر۔ کبر، بڑے کو بات کرنے دو، واحد مذکر امر معلوم باب تفعیل۔ احدث القوم، نوجوان، نو عمر۔ احدث، واحد مذکر اسم تفضیل، باب نصر ینصر۔ فیدفع برمتہ، پرانی رسی جو بہت مضبوط ہوتی ہے اور اس سے مجرم کو باندھا جاتا ہے، یعنی وہ رسیوں سے باندھ کر قیدی بنا کر دیا جائے گا۔ یدفع، واحد مذکر غائب مضارع مجہول، با فتح یفتح۔ شرح الحدیث، اس حدیث میں قسامہ کا بیان ہوا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب کسی کو کوئی فرد قتل ہو جائے اور وہ اس کے قاتلوں کا حتمی معلوم ہو، نہ کوئی گواہی ہو نہ ہی کوئی اور دلیل، لیکن مقتول کے ورثاء کو کسی واضح وجوہات کی بنا پر کسی پر شک ہو تو اس صورت میں قسامہ کا معاملہ طے پاتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مقتول کے ورثاء اپنا دعویٰ درست ثابت کرنے کے لیے 50 قسمیں اٹھاتے ہیں۔ اگر وہ 50 قسمیں اٹھا دے تو وہ قصاص یا دیت کے حقدار ٹھہریں گے، لیکن اگر وہ نہیں اٹھاتے تو پھر جن لوگوں کو ملزم ٹھہرایا گیا ہوتا ہے ان سے اپنی برات ثابت کرنے کے لیے 50 قسمیں اٹھانے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اگر وہ 50 قسمیں اٹھا لیتے ہیں تو بری قرار پائیں گے، لیکن اگر وہ بھی نہیں اٹھاتے اور معاملہ یوں ہی اٹک جاتا ہے اور کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا تو پھر بیت المال سے اس مقتول کے ورثاء کو اس کی دیت ادا کر کے معاملہ نپٹا دیا جائے گا۔ راوی الحدیث،
اس حدیث میں متعدد اسباب کا ذکر ہے۔ اولاً راوی حدیث سہل بن ابی حسمہ کا نام ہے۔ ان کا تعارف صلاۃ الخوف کے حدیث کے تحت گزر چکا ہے۔ دوسرے عبداللہ بن سہل ہے، یہ انصاری صحابی ہیں، ان کی کنیت ابو لیلہ ہے۔ تیسرے محیصہ ہے، یہ بھی انصاری صحابی ہے، اہل مدینہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ابو سعید ان کی کنیت ہے، بہت سے غزوات میں شریک ہوئے، ہجرت سے قبل ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ چوتھی صحابی حویسہ ہے، یہ محیصہ رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، لیکن انہوں نے محیصہ رضی اللہ عنہ کے بعد اسلام قبول کیا تھا اور اپنے دل کے ہاتھ پر ہی مشرب بد اسلام ہوئے تھے۔ ان کی کنیت بھی ابو سعید ہی تھی۔ پانچویں عبد الرحمن بن سہل بن عمر بن سہل انصاری رضی اللہ عنہ ہے، یہ عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، بنو حارثہ سے تعلق ہے۔ احد اور اس کے بعد یہ غزوات میں شرکت فرمائی، بہت علم و فن کے مالک تھے۔ جب عتبہ بن غزوان کی وفات ہوئی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں بصرہ کا گورنر مقرر فرمایا تھا۔ اگلا دن حماد بن زید کا ہے، یہ بصرہ کے عالم تھے۔ ابن عدی فرماتے ہیں ان کے زمانے میں 4 ائمہ تھے، امام ثوری، امام مالک، امام اوزاعی اور حماد بن زید رحمہم اللہ۔ آخر سعید بن عبید کا ذکر ہے، کوفہ سے ان کا تعلق ہے۔ امام احمد اور امام نسائی وغیرہ نے انہیں ثقہ قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 340۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک لڑکی کا سر 2 پتھروں سے کچلا ہوا پایا گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تیرے ساتھ کس نے کیا ہے؟ فلاں نے، یہاں تک کہ ایک یہودی کا نام لیا گیا تو اس نے اپنے سر سے اشارہ کر دیا کہ ہاں اسی نے کیا ہے۔ چنانچہ اس یہودی کو پکڑ لیا گیا، اس نے اعتراف کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس کا بھی سر بھی 2 پتھروں کے درمیان کچل دیا جائے۔ مسلم اور نسائی میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ ایک یہودی نے زیورات ہتھیانے کی خاطر ایک لڑکی کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو بھی مار ڈالا۔ شرح الحدیث۔ مردودن، کچل دیا گیا، کوڑ دیا گیا۔ واحد مذکر اسم مفعول باب نصر ینصر، عقادہ، مقتول کے بدلے میں قاتل کو قتل کرنا۔ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم، باب افعال۔ شرح الحدیث۔ جمہور فقہاء اور کبار تابعین رحمہم اللہ نے اس حدیث سے دلیل پکڑی ہے کہ قاتل کو قصاص میں اسی طرح قتل کیا جائے گا جیسے اس نے مقتول کو قتل کیا ہو۔ حدیث نمبر